أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. آپ سب کو اور تجوید سیکھیں آسان طریقے کے سبق نمبر 46 میں خوش آمدید۔ ہم سیکھ رہے تھے نون ساکنہ اور تنوین کے رول۔ کل ہم نے ایک رول سیکھا بتانا یا اظہار کرنا، یعنی نون کی آواز ادا ہوگی۔ آج ہم اس کا اپوزٹ سیکھیں گے، یعنی نون کی آواز کو چھپانا، یعنی آواز کو نکلنے، کمپلیٹ آواز نہیں نکلتی اس میں، اور اخفا بھی کہتے ہیں۔ کائنڈلی مائک میوٹ رکھیے اپنے۔ نون ساکنہ ہو یا تنوین ہو، دونوں کی آواز نون ساکن پر ہی ختم ہوتی ہے، اس لیے دونوں کے قاعدے سیم ہوتے ہیں، نون ساکنہ اور تنوین کے۔ آج ہم دوسرا قاعدہ پڑھیں گے، یعنی نون ساکنہ کو چھپانا، چھپا کر پڑھنا یا اخفا کرنا۔ نون کا مخرج ہے زبان کی نوک، آپ سب کو پتہ ہے، جیسے ان، اس کے بعد زبان کی نوک ہی کا کوئی اور لفظ آ جائے، جیسے تا ہے، ٹھیک، تو دونوں کے مخارج میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اس لیے نون کی آواز کو چھپایا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ ایک مثال ہے، ایک لفظ دیا گیا ہے اونسا، اونسا۔ اب دونوں کے مخرج دیکھیں، زبان کی ٹپ ہے، زبان کی نوک ہے، تو اگر ہم انسا کہیں گے تو وہ پھر تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے پروناؤنس کرنا، تو اس لیے عربوں نے یہ ایک رول اپنا لیا کہ جب زبان کی نوک کے ہی الفاظ نون ساکنہ کے بعد آئیں گے تو ہم نون کی آواز کو چھپا دیں گے۔ نون ساکنہ کو اب چھپائیں گے کیسے؟ زبان کی نوک کو جو بھی آگے حرف ہوگا اس کے مخرج کے پاس رکھیں گے، اس کو ٹچ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، لگائیں گے نہیں وہاں پر، اور پاس رکھنے کے ساتھ ہی ہم غنہ کریں گے 2 حرکات جتنا، 2 کاؤنٹس جتنا، ٹھیک ہے، یعنی ناک سے 2 حرکات کے برابر آواز نکالیں گے، غنہ کہتے ہیں نا اس کو، سٹے کرنا۔ اونسا، اب زبان کی جو ٹپ ہے نا، آپ نے تا کے مخرج کے قریب رکھنی، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ادا ہوگا اونسا، فوراً ہی نون کی آواز کو چھپایا اور تا کے مخرج پہ زبان کی نوک کو لے آئے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم اردو میں پنکھا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پنکھا تو نہیں کہتے نا، پنکھا، پنکھا کہتے ہیں، تو نارمل ہے ہمارے لیے، بالکل اسی طرح ہی۔ جیسے میں اس میں کیا ہوتا ہے، اردو میں ہم سٹے نہیں کرتے، جب اخفا کر رہے ہوتے ہیں، آواز چھپا رہے ہوتے ہیں، عربی میں ہم سٹے کرتے ہیں، وہاں پر تھوڑی دیر غنہ کریں گے، اور زبان کی نوک کو جو نون ساکنہ کے بعد حرف آ رہا ہے اس کے مخرج کے بالکل قریب رکھیں گے۔ جیسے اچھا، اب یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ جو حروف موٹے حروف ہیں نا، ان میں غنہ بھی موٹا ہو جائے گا، جو ہیوی لیٹرز ہیں ان کے مخرج کے قریب ہم لائیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کا جو غنہ ہے وہ بھی ہیوی ہو جائے گا۔ جیسے ینظرو، ینظرو، ٹھیک ہے، ینظرو نہیں ہوگا، لائٹ نہیں کرنا غنہ۔ جو غنہ کی کوالٹیز ہے نا، وہ سیم نیکسٹ والے حرف کی کوالٹی بن جائے گی۔ اگر اگلا حرف لائٹ ہے، باریک ہے، تو غنہ بھی باریک ہوگا، اگر موٹا ہے تو موٹا ہوگا، اگر بہت موٹا اونچا ہے تو پھر غنہ بھی بہت موٹا اونچا ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ قرآن میں یہ اخفا، یہ رول جو ہے، نون کی آواز کو جو ہم چھپاتے ہیں، نون ساکنہ کی آواز کو یا تنوین کی آواز کو جو ہم چھپاتے ہیں، یہ قرآن میں 5200 بار یہ الفاظ آئے ہیں، اور ایک صفحے پر تقریباً 9 مرتبہ آئے، تو ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدھی بار آیا تو ہم نہیں بھی کریں گے تو خیر ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ہم نون کی آواز کو، کوئی بتائے گا کہ کب اظہار کب کرتے ہیں، کب ظاہر کرتے ہیں نون کی آواز کو؟ کل ہم نے پڑھا ہے نا، جی تحریم بتائیے۔
جی میم، جب نون ساکن کے بعد حقی میں سے کوئی حرف آ جائے، حمزہ ہا عین ہا وعین ہا، جب بالکل نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو پھر ہم نون کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح. نون ساکنہ کے بعد اگر کوئی بھی حروف ہلکی میں سے آ جائے حرف تو پھر ہم آواز کو کیا کرتے ہیں، چھپا لیتے ہیں. لیکن اس کے بعد آپ یہ یاد رکھیں جتنے بھی حروف آئیں گے تو ہم اس کا اظہار کریں گے، آواز کو بتائیں گے، آواز کو ظاہر کریں گے، سوری آواز کو ہم چھپا لیں گے اور حروف ہلکی میں آواز کو ظاہر کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کنڈیشن ہے کہ اگلا حرف جو بھی ہوگا ہیوی لیٹر ہوگا تو ورنہ بھی آپ کا ہیوی ہو جائے گا، باریک ہوگا تو ورنہ بھی باریک ہوگا، بہت ہیوی لیٹر ہوا تو ورنہ بھی اسی طرح بہت ہیوی ہو جائے گا. اب یہ والے جو الفاظ ہیں یہ اگر نون ساکنہ کے بعد آئیں تو یہاں پر اخفا ہوتا ہے. تو ہم نے آسانی کے لیے کیا کیا کہ ہونٹوں والے الفاظ میں خالی فے ہے تو اس کو ہم یہاں پہ لے آئیں گے جیم شاہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو یہ 15 حروف میں سے جو بھی حرف آگے آیا نون ساکنہ کے بعد یا تنوین کے بعد تو پھر ہم نون کی آواز کو چھپا لیں گے. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے دونوں ہاتھ کھولے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ایک طرف نون ساکنہ لکھا تھا اور دوسرے ہاتھ پر کیا تھا، حروف ہلکی تھے. تو آواز بتانی ہے، نکالنی ہے، ٹھیک ہے، نون کی آواز ادا ہوگی، اظہار ہوگا. لیکن یہاں پر اس کے علاوہ باقی یہ 15 حروف کوئی بھی آ جائیں تو نون کی آواز چھپ جائے گی، اخفا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ سائن اس لیے آپ کو دکھایا آسانی کے لیے تاکہ آسانی سے یاد ہو جائے. نون ساکنہ کو چھپانے کے سٹائل بھی 15 ہی ہیں، 15 الفاظ ہیں نا جن میں ہم اخفا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، تو سٹائل بھی اس کے 15 ہی ہوں گے. یعنی جو حرف نون ساکنہ کے بعد آئے گا اس کے مخرج کے پاس آپ ہونا کریں گے، ٹھیک ہے، اور بالکل اسی سٹائل میں جو اس کا سٹائل ہوگا. یعنی لائٹ ہوگا تو ہونا بھی لائٹ، ہیوی ہوگا تو ہونا بھی ہیوی، اور اگر ویری ہیوی اینڈ تھک لیٹر ہوگا تو پھر ہونا بھی ویری ہیوی اینڈ تھک ہوگا. اب ہم مثالیں لیتے ہیں ان کے ساتھ. جیسے سا، آپ نے کیا کرنا ہے، تا کے مخرج کے قریب زبان کی ٹپ کو لانا ہے اور وہاں غنہ کرنا ہے، ٹچ نہیں کرنا. ٹچ ہم صرف تب کریں گے جب ہم سا ادا کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، غنہ کرتے وقت ٹچ نہیں کرنا. سا، میوٹ کر کے آپ سب میرے پیچھے ریپیٹ کیجئے. سا، نیکسٹ زا، زا، نیکسٹ وہ، اب دیکھیں یہ ہیوی ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ جو وہ ہے وہ ہیوی لیٹر ہے تو ہم نے وہاں اس کے مخرج کے قریب زبان کو لے کے جانا ہے، لیکن اخفا بھی ہمارا ہیوی ہی ہوگا. نیکسٹ فنگر پہ آتے ہیں. تا، تا، دا، دا، تو، تو. اب تو ہیوی لیٹر ہے تو ہونا بھی ہیوی ہوگا. ز، ز، س، س، سو، سو. سو ہیوی لیٹر ہے، ہونا بھی ہمارا ہیوی ہوگا. نیکسٹ ہاتھ پہ آتے ہیں، اس کی فرسٹ فنگر پہ. ج، ج، ش، ش، ف، ف. اب بہت ویری ہیوی لیٹر ہے، ویری ہیوی اینڈ تھک لیٹر، تو اس کا ہونا بھی اسی طرح ہوگا. دو، دو، ک، ک، کو، کو. کے کچھ حروف ہیں ان کے ساتھ ہم پریکٹس کرتے ہیں. پہلے را، را اور و کے ساتھ میں پڑھوں گی تو آپ لوگوں نے مائک میوٹ کر کے میرے پیچھے ریپیٹ کرنا ہے.
أنثى أنثى أنذر 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 ينظر ينظر أنت أنت عند عند ينطق ينطق أنزل أنزل عن سبيلي عن سبيلي من صيام من صيام ما جاء ما جاء من شيء من شيء من شيء أنفسهم أنفسهم ومن ضل ومن ضل إن كنتم اب یہاں یہاں پہ بھی اخفا ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، دو دفعہ ہو رہا ہے اس ورڈ میں. من قریب من قریب، ایک دفعہ پھر اس کی پریکٹس کر لیجئے. نون ساکنہ اور تنوین ہوگی اور آگے حروف ہلکے ہوں گے تو اظہار ہوگا، نون کی آواز آئے گی. اور اس کے علاوہ جو 15 حروف ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف ہوگا تو اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ہم چھپا لیں گے. جی یہ آپ میں سے کوئی کرنا چاہے گا اس کی پریکٹس ان الفاظ؟ جی سسٹر تحریم آپ کے لیے. أنثى أنذر ينظر اس کا جو غنہ ہوگا یہ ذرا موٹا ہوگا، اس کو پھر سے پڑھیے. ينظر ویری گڈ. أنت عند ينطق پھر سے. ينطق ویری گڈ. جہاں ہیوی لیٹرز آئیں گے تو غنہ بھی ہیوی ہوگا. أنزل عن سبيلي من صيام ما جاء من شيء أنفسهم ومن ضل إن كنتم من قريب. ویری گڈ. جی اب آپ بتائیں اس کا آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ نون ساکن اور تنوین دو زبر دو پیش کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو وہاں پر ہم نون کی آواز کو ظاہر کریں گے. اور اگر ان کے علاوہ 15 حروف میں سے کوئی حروف آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو پھر ہم نون ساکن کی آواز کو یا تنوین کی آواز کو دو زبر دو زیر دو پیش کی آواز کو چھپا لیں گے. ویری گڈ. جزاک اللہ خیر. جی اور کوئی بتائے گا اس سلائیڈ کو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور کسی کو سمجھ نہیں آئی؟ جی میم میں بتاؤں گی. جی جی بتائیے. اگر نون ساکن کے بعد اگر کوئی حروف ہلکی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا آ جائے تو نون کی آواز ظاہر کرے گے. اگر ان میں سے کوئی بھی 15 حروف آ جائے تو ان کی نون کی آواز کو چھپا دے گے. ویری گڈ ویری گڈ. جی سسٹر عائشہ آپ بتائیے.
السلام علیکم جی، سیم یہی بتانا کہ نون ساکنہ اور نون تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی آئیں گے تو نون کی آواز کو چھپائیں گے نہیں، اظہار کریں گے، Good. اور اس کے علاوہ کوئی بھی 15 حروف آئیں گے تو غنہ مطلب چھپا لیں گے نون کی آواز کو۔ Very good. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر سونیا آپ بھی اس کو ایکسپلین کر دیں. اگر نون ساکنہ ہوگا یا تنوین ہوگی تو ہم نون کی آواز کا اظہار کریں گے، جیسے حمزہ ہا، عین ہا، غین کھا، یہ حروف ہلکی ہیں تو آواز بھی ہماری ان سے پہلے جیسے آئے گی. اور اگر نون ہے اور اس کے بعد 15 حروف ہیں جو یہاں پہ دکھائے گئے تھے، تو اگر وہ حروف ہیں تو ہم نون کی آواز کا اخفا کریں گے، مطلب کہ نون کی آواز کو چھپائیں گے، چھپا لیں گے، اخفا کریں گے. ویری گڈ. بار بار سب سے پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے. ریپیٹیشن ہوتی ہے نا تو وہ بات ذہن نشین ہو جاتی ہے، اچھی طرح پکی ہو جاتی ہے. اس لیے میں کہتی ہوں سب پارٹیسپیٹ کریں تاکہ بار بار سننے سے بھی نا میموری جو ہوتی ہے وہ پکی ہو جاتی ہے. جزاک اللہ خیر. جی اب ہم کیا کریں گے، آیت الکرسی کے ساتھ کی پریکٹس کریں گے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو. یہاں پر حمزہ کی ساؤنڈ کو آپ نے پرومیننٹ رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور لام جلالہ ہے، اس سے پہلے زبر آ رہا ہے تو لام جلالہ کو ہم موٹا پڑھیں گے. کھڑی زبر ہے تو کاؤنٹ اسٹریچ بھی ہوگا. لا مد منفصل ہو رہا ہے یہاں کیونکہ مد کے فوراً بعد آگے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں 4 کاؤنٹ ہم اسٹریچ کریں گے. الہ کے لام کے پر کھڑی زبر ہے 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. اللہ یہاں پر مد ہو رہی ہے تو اس کو بھی 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. الحی القیوم، حیو یہاں پر یا تشدید والا ہے تو اس کو صحیح طرح ہے روانی سے نہیں پڑھنا. ہے یو آپ کو بتایا ہے نا کہ جہاں پہ تشدید ہوتی ہے وہ 2 دفعہ، اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں یہ لیٹر 2 ٹائمز ہے تو اسی طرح جماؤ اور مضبوطی سے پڑھنا ہے. القیوم واو مد ہو رہی ہے اور قاف جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے، اس کو بھی اسی طرح پروناؤنس کرنا ہے. لا میں مد ہو رہی ہے، الف مد، اس کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے. تا حمزہ کے اوپر جب بھی ساکن آئے گا، ساکن کا نشان آئے گا، جزم آئے گی، یہ جو چھوٹی سی دال ہے یہ نشان آئے گا تو ہم ہمیشہ یہاں جھٹکے کی طرح اس کو پڑھتے ہیں. تا نہیں پڑھیں گے. تا تا خذوہ الٹا پیش ہے، اس کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. سینہ تم واو کے ساتھ مل جائے گا اور غنہ بھی کریں گے. سینہ تم ولا لا مد ہو رہی ہے، اس کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. نوم نوم واو ساکن ہے، اس سے پہلے زبر آ رہی ہے، یہاں واو لین ہو رہا ہے، نرمی سے پڑھیں گے اور -2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. لہو لہو ما فی السماوات وما فی الارض. لہو الٹا پیش ہے، 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. ما الف مد ہو رہی ہے، الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. فی السماواتی سین جماؤ اور مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے. میم اور واو پہ کھڑی مد ہے، 2 کاؤنٹ اسٹریچ ہوگا. واو پہ آپ نے ہونٹوں کو بالکل گول کرنا ہے. ما الف مد ہو رہی ہے، 2 کاؤنٹ اسٹریچ ہوگا. فل اور ڈی را ساکن ہے تو اس سے ہم کیا کریں گے، پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے، اگر اس پہ زبر یا پیش ہوگی تو را موٹا پڑا جائے گا. یہاں را جو ہے موٹا پڑا جائے گا. اور بہت موٹا اونچا حرف ہے، اس کو اسی طرح پڑھنا ہے. اور دو یہاں پہ کلکلا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے، کلکلا نہیں کرنا. اور جب واؤ کے مخرج پہ جا کے زبان وہیں پھر سٹے کرے گی، اگر آپ زبان کو وہاں سے ہٹائیں گے تو وہ کلکلا ہو جائے گا. زیادہ تر غلطی یہ ہوتی ہے. فل اور ٹھیک ہے، زبان وہیں اوپر رہے گی. ما
ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, نون ساکنہ ہے, نون ساکنہ کے فوراً بعد کیا حرف آ رہا ہے؟ یہ حروف ہلکی میں سے نہیں ہے, تو آواز چھپ جائے گی, یہاں پر چھپے گی, اور ساتھ ہم 2 کاؤنٹ جتنا ہونا بھی کریں گے. ما, اس طرح سے. ذَلَّذِي, وی یا ساکنہ سے پہلے زیر آ رہا ہے تو یا مد ہو رہی ہے, 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. یشفعو, یشفعو, یہاں پر کوئی بھی اسٹریچنگ نہیں ہے, سب 1 کاؤنٹ ہے. جلدی سے پڑھیں گے سب کو. دہو, یہاں پر بھی نون ساکنہ ہے, نون ساکنہ کے بعد حروف ہلکی نہیں ہے. حروف ہلکی میں سے کوئی بھی حرف ہوگا تو آواز کا ہم اظہار کریں گے, یہاں پر نہیں ہے تو ہم اخفا کر رہے ہیں, چھپا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ الٹا پیش ہے, مد ہے, اس کو اسٹریچ کریں گے. فوراً بعد حمزہ آ رہا ہے تو کتنا اسٹریچ کریں گے؟ 4 کاؤنٹس. مد منفصل ہو رہی ہے. لام کے اوپر تشدید ہے, جمع و مضبوطی کے ساتھ لام کو پڑھنا ہے. اور مد ہو رہی ہے, الف سے پہلے زبر آ رہی ہے, 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. بِإِذْنِهِ, ہی بھی کریں گے. اگر آپ رکتے نہیں ہیں یہاں پر تو 2 کاؤنٹ سے اتنا آپ نے ہی کو اسٹریچ کرنا ہے. اگر رکیں گے تو ہاتھ ساکن ہو جائے گا, تو آواز بالکل پرومیننٹ ہونی چاہیے. بِإِذْنِهِ, ہاں کی آواز آنی چاہیے. ٹھیک, یہاں تک کوئی پڑھنا چاہے گا؟ جی سسٹر سونیا پڑھیے, اور اس کو اینالائز بھی آپ نے کرنا. اللہ لا الہ الا ہو. لام جلالہ سے پہلے زبر آ رہا ہے تو اس کو لام کو موٹا پڑھیں گے, اور اسی طرح لا کے ساتھ الف مد ہو رہی ہے تو اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہ مد متصل بن رہی ہے, تو اس کو 4 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. اور اسی طرح یہ اللہ ہے, اور الف مد ہو رہی ہے یہاں پہ, اور اس لیے اس کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں الحی سسٹر سونیا یہاں پر مد, آپ نے مد متصل بولا, مد منفصل ہے, فاصلے والی مد ہے نا, 2 الگ الگ لفظوں میں آ رہی ہے. جی 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 جی, ہاں مد وہ منفصل. ویری گڈ. الحی القیوم, یہاں پہ کاف کو اونچا پڑھیں گے, اور یہاں پہ واو مد سے پہلے پیش آ رہا ہے تو اس کو ہم نرم پڑھیں گے. نو 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 القیوم, نو نو, یہ واو ساکن ہے, اس سے پہلے پیش آ رہا ہے تو واو مد ہوگی. 2 کاؤنٹس وہ ہے, اگر واو ساکن سے پہلے زبر آئے تو پھر واو لین ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی, اگر واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے تو یہ واو مد ہو رہی ہے, اس کو کتنا اسٹریچ تو کریں؟ اس کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. ویری گڈ. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. اسی طرح یہاں پہ جو حمزہ آ رہی ہے, الف کے اوپر جو سائن ہے, حرکت آ رہی ہے جو جزم کا نشان ہے, تو یہ حمزہ کاؤنٹ ہوتا ہے, اور اس کو دھچکے کے ساتھ پڑھتے ہیں. بالکل مطلب کہ تأخذہ نہیں پڑھیں گے, تأخذہ پڑھیں گے. گڈ. اور اسی طرح گنہ کے ساتھ ملانا ہے تا اور واو کو, سینہ اس طرح کر کے. اور اسی طرح ولا ہے تو یہ الف مد ہو رہی ہے, ولا میں لا میں اس کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے, اور آگے جو ہے وہ واو ساکن ہے, واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہ نرم واو ہے یا واو یادین ہے, تو اس کو بھی ہم 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. -2. یا میم -2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. ویری گڈ. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, یہاں پہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو اس کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. اسی طرح ماں میں جو ہے وہ الف مد ہو رہی ہے, الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو اس کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. پھر اسی طرح یہاں پہ ضاد کو موٹا پڑھیں گے, اور
اور را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر فل اور میں جا کے آپ نے زبان کو اس کے مخرج کے ساتھ ٹچ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر، فوراً ہٹائیں گے تو کلکلا ہو جائے گا، تو یہاں پر آپ نے بس ایک چیز کا یہ دھیان رکھنا، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت اچھا کیا ہے، نیکسٹ بھی کرتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ اب یہاں پہ ہے کہ من کے بعد نون ساکن کے بعد وہ حرف ہے جو کہ حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، تو ہم یہاں پہ نون کی آواز کو چھپائیں گے، جیسے من، مطلب کہ نون ظاہر نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح یہاں پہ دلذی، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یہ یا مد ہو رہی ہے، اور اس کو ہم 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے۔ یشفع، یہ سارے جو حرف ہیں یہ ایک ایک کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے، یہاں پہ کوئی بھی اسٹریچنگ 2 کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ اب عندہ، یہاں پہ نون ساکن ہے اور نون کی آواز کو ہم نے چھپانا ہے۔ میم یہ تو حروف ہلکی، جی جی جی، نون ساکن ہے، اس کے بعد دال آ رہا ہے، جی جی دال آ رہا ہے، تو ہم نے اس کی آواز کو چھپانا ہے۔ اب ہاں الٹا پیش ہو آ رہا ہے اور اس کے بعد فوراً حمزہ آ رہا ہے، تو یہ مد منفصل ہو رہی ہے، تو اس کو ہم نے 4 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے۔ الا، تو لا میں ہمیں الف مد ہو رہی ہے، تو اس کو ہم نے 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے۔ بِإِذْنِهِ، تو ہم نے یہاں پہ ہا کھڑی زیر ہی کی آواز نہیں نکالنی، رکتے وقت صرف ہو پہ رک جانا ہے، بِإِذْنِهِ۔ ویری گڈ، ویری گڈ، زبردست، بہت اچھا ایکسپلین کیا سسٹر سونیا، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بہت اضافہ کرے، بہت اچھا ایکسپلین کیا، ماشاء اللہ۔ چلے اب ہم کرتے ہیں آیت الکرسی کا اگلا پارٹ۔ سب سے پہلے نقطہ شوق، وہ کیا ہے؟ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ہر آدمی اپنے بھائی، ماں، باپ، بیوی اور بچوں سے دور بھاگے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا کہ کہیں مجھ سے کوئی فیور نہ مانگے۔ لیکن قرآن پڑھنے والوں کے لیے جو قرآن ہے وہ شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ ایسی شفاعت کرنے والے قرآن کے لیے روزانہ ہمیں تھوڑا سا وقت ضرور مقرر کرنا چاہیے اور تھوڑی سی ریڈنگ ضرور، قرآن کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ یعلم، آئین کے مخرج کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ ما، اس میں 2 کاؤنٹ اسٹریچ ہوگا، الف مد ہو رہی ہے۔ بینا، بینا میں یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یا لین ہو رہی ہے، نرمی سے ادا کریں گے، -2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے۔ ایدیہم، یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے اور اس سے پہلے یا ساکن سے پہلے زبر بھی آ رہا ہے، تو یا لین ہو رہی ہے سب سے پہلے، -2 کاؤنٹ، اور پھر اس کے بعد یا مد ہو رہی ہے، 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے۔ وا پہ ہونٹوں کو گول کرنا ہے، ما الف مد ہو رہی ہے، 2 کاؤنٹ اسٹریچ ہوگا، خلفہم، باقی آگے 1 کاؤنٹ سے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ ولا الف مد ہو رہی ہے، 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے، یحیی، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے۔ قو کو موٹا اونچا حرف ہے، اس کو اسی طرح ادا کرنا ہے۔ واو مد ہو رہی ہے آگے، 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے۔ بشئی، یا ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے، یا لین ہو رہا ہے، نرمی سے پڑھیں گے اور -2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے۔ اب تنوین کے فوراً بعد میم مشدد آ رہی ہے، اس کے ساتھ مل جائے گی بشئی ام، اور یہاں پر میم پر میم مشدد ہے، ہونا ہوگا 2 کاؤنٹ جتنا۔ من، یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ آگے حروف ہلکی ہے، عین حروف ہلکی ہے۔ من علمہ، علمی ہی، یہاں پر مد منفصل ہو رہی ہے تو اس کو 4 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے۔ اللہ، لام کو جمع و مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے اور الف مد ہو رہی ہے، 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے۔ بما، 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے، الف مد ہو رہی ہے۔ شاء، شاء میں
मद्दे मुत्तसिल है, एक ही हर्फ के अंदर दोनों मद के फौरन बाद हमजा आ रहा है, तो मद्दे मुत्तसिल है, 4 काउंट स्ट्रेच करेंगे। और अगर स्टॉप कर रहे हैं तो हमजा की साउंड हमारी प्रोमिनेंट आनी चाहिए, शर, इस तरह से झटके वाली आवाज, ठीक है। वसिया 1 काउंट, कोई स्ट्रेचिंग नहीं है। कुर्सियुहुस, या तशदीद वाला है, इसको जमाओ मजबूती के साथ पढ़ना है, कुर्सियु नहीं पढ़ना, ठीक है। कुर्सियुहुस समावाती, कुर्सियुहुस समावाती वल अर्द, और यहाँ पर अगर आप जबान नीचे कर लेंगे फौरन तो कलकला हो जाएगा, जो गलत होगा, ठीक है। कुर्सियुहुस, सीन पे तशदीद वाला है, जमा मजबूती से पढ़ेंगे। मीम और वाव खड़ी जबर है दोनों पर, 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। वल भी वो उसी तरह ही है, रॉ साकिन है, उससे पहले जबर आ रहा है तो मोटा पढ़ेंगे, बहुत मोटा ऊंचा हर्फ है, और रुकते वक्त जो जबान है वो बहुत के मखरज के साथ टिकी रहेगी, उसको वहां से हटाना नहीं है वरना कलकला हो जाएगा। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। वला, ला अलिफ मद हो रही है तो काउंट स्ट्रेच करेंगे। यऊदुहु, अब हमजा आ रही है, हमजा की साउंड आपकी प्रोमिनेंट होनी चाहिए, ठीक है। यऊदुहु नहीं पढ़ना, य ऊ की साउंड आपकी अलग से पता चलनी चाहिए। यऊदुहु, वाव मद हो रही है, वाव साकिन से पहले पेश है, उल्टा पेश है हा के ऊपर, वो भी 2 काउंट स्ट्रेच होगा। हिफ्ज़ु, वाव जो है वो बहुत मोटा ऊंचा है, उसको उसी तरह अदा करना है। हुमा, मीम के ऊपर जबर है, फौरन बाद अलिफ आ रहा है, अलिफ मद हो रहा है, 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। वहुआ 1 काउंट, वहुवल अलियुल अज़ीम, वो जो है वो मोटा ऊंचा है, उसको उसी तरह पढ़ना है। और यामत हो रही है, इसको हम 2, 4, 6 काउंट स्ट्रेच कर सकते हैं। जी, अब कौन करेगा इसके बाद? ये वाला जी सिस्टर तहरीम, आप कर दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम। यअलमु, आइन को हलक के दरमियान में से अदा करना है। मा बैना, मा अलिफ मद हो रही है यहाँ पे, बैना यहाँ पे या लीन हो रहा है। अयदीहिम, या साकिन से पहले जबर है, यहाँ भी या लीन हो रहा है। और अयदीहिम, यहाँ पे या साकिन से पहले जेर है, या मद्दा हो रहा है, 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। व मा अलिफ ऐ मद्दा हो रहा में है। या लीन हो रही है, यहाँ पर शुरू में ऐ में या साकिन है, उससे पहले जबर जी है, शुरू, या लीन भी होगी। जी पहले वाले या में या लीन और दूसरे वाले में या मद्दा हो रही है। व मा, यहाँ अलिफ से पहले जबर आ रहा है, अलिफ मद्दा होगा, 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। व मा खल्फहुम, वला, यहाँ भी अलिफ मद हो रही है, 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। युहीतूना, या साकिन से पहले जेर है, या मद है, और युहीतूना वाव मद है, तो भी 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। बिशैइम, यहाँ पर गुन्ना हो रहा है। बिशैइम मिन इल्मिही, सिस्टर तहरीम, यहाँ पर क्या हो रहा है, या साकिन से पहले जबर आ रही या लीन, नरमी से पढ़ेंगे इसको। मिन इल्मिही, यहाँ पर नून साकिन पर इजहार हो रहा है क्योंकि नून साकिन के बाद आइन आ रहा है, आइन हरूफ हल्की में से है। इल्मिही, यहाँ पर मद्दे मुनफसिल है, हमजा जो है वो दूसरे लफ्ज में आ रहा है, इसलिए इसको हम मद्दे मुनफसिल कहेंगे। वेरी गुड। इल्मिही इल्ला, अलिफ मद हो रही है। बीमा, यहाँ भी अलिफ मद हो रही है। शाअ, यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल है,
Very good. شاء وسیع کرسی را پر ہوگا کیونکہ را موٹا ہوگا کیونکہ را سے پہلے پیش ہے. کرسی السماواتی سین کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے کیونکہ سین کے اوپر تشدید ہے اور میم اور واو کے اوپر کھڑا زبر ہے 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. والارض را پر ہوگا اور ضاد پر کلکلا نہیں کریں گے. والارض ضاد موٹا ہوگا. آپ کا کلکلا ہو رہا ہے. اور والارض زبان کو وہی رکھنا ہے, زبان کو فوراً ہٹانا نہیں ہے. جی. پھر سے پڑھیے. وسیع کرسیہ السماوات والارض ویری گڈ. ٹھیک ہے. ولا یہاں بھی الف مد ہو رہی ہے. یعودہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے, واو مد ہے 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے, اس کو بھی 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. حفظہما الف مد ہو رہا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور 3 طریقے جو ہیں وہ 2 کاؤنٹ اسٹریچ کر سکتے ہیں, 4 کاؤنٹ کر سکتے ہیں خوبصورتی کے لیے, یا 6 کاؤنٹ اسٹریچ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. بہت اچھا آپ نے پڑھا. الحمدللہ آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, یاد کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.